السلام علیکم یا سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبران، ان تمام 1,24,000 کم و بیش پیغمبران کے امام الانبیاء، ختم رسول، خاتم النبیین، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ یہ خطاب دیا کہ کنت خیر امتی اخرجت للناس، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت خیر والی امت ہے۔ یہ خیر والی امت کا خطاب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تب کسی نبی کی بھی امت کو یہ خطاب نہیں ملا۔ کنت خیر امتی اخرجت للناس، خیر والی امت۔ اور اس امت کے علماء کا عالم کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء کالنبی بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے نبی کے مانند کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا ایک عالم دین۔ وہ کون سا عالم دین؟ علماء حق، علماء سو نہیں، جسے حرام و حلال میں تمیز نہیں، ایسا عالم دین نہیں، بلکہ حلال و حرام میں تمیز کرنے والا، تقوی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والا، محبت رسول سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا، ایک علماء متقی بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے نبی کے مانند ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے متقین کا درجہ کیا ہے کہ متقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم میں الف لام میم مقطعات قرآنی ہے، جس کا راز و نیاز اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ جس کے اوپر کشف کو جو ظاہر کر دیا ان کو حاصل ہے۔ قرآن کریم میں یہ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، الف لام میم، میں یہ کتاب اتاریا، ذالک الکتاب کس کے لیے؟ متقین کی ہدایت کے لیے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ کنفیوژن ہے لوگوں کو، قرآن کو بول رہا رہیں گا اللہ اس کے اندر گر کو۔ قرآن کے اندر یہ کتاب کا ذکر آیا ہے، سو کون سی کتاب کا؟ الف لام میم ذالک الکتاب کا۔ وہ کتاب کس کے لیے اتاریا؟ متقین کی ہدایت کے لیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متقین کا وہ درجہ۔ اب متقین سے بڑھ کر درجہ کس کا؟ سلف صالحین کا۔ سلف صالحین سے بڑھ کر درجہ کس کا؟ صالحین کا۔ صالحین کے متعلق قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ تنزیل البرکات من ذکر الصالحین۔ جس جگہ پر میرے صالحین کا ذکر ہوتا وہاں پر میں فرشتوں کے، ملائکہ کے ذریعے بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہوں۔ یہ صالحین کا درجہ۔ پھر صالحین کا درجہ کیا ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات ہمیشہ قائم، حی و قیوم، باقی، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ قائم و دائم اللہ اکبر کی ذات، اللہ کو سلام کرنا ادب کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرے، کیا تحیات للہ و صلوات، یا اللہ میری بدنی روحانی عبادتیں میں تجھے تحفہ پیش کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سلام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ نبی پر سلام بھیجنا اللہ کی سنت، اس کے خلاف بکنے والا منافق، اعمال برباد، جہنم رسید۔ الگ الگ تفسیریں، الگ الگ ترجمے اپنے اپنے مطابق کر لے رہی، قرآن کا ترجمہ کیا ہے وہ بیان کرو۔ جہنم رسید ہو جاتی، اللہ کے خلاف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے تو چہرے کالے ہو جاتی، چہرے سے فرشتے پہچان لیتی،
ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی ایک ایک سیل رہتی ہے. جیل کو چلے گا تو قیدی کی سیل، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی سیل، ودھان سبھا کی سیل، ایسا چاہو جہنم کی سیل پیشانی پر پڑ گئی تو فرشتے آسانی سے پہچان لیتی ہے قیدی جہنم کا، ڈالو جہنم میں کر کو. غلط تفسیر غلط ترجمے کر کو بنو مت، اللہ کا خوف کرو. نبی کو سلام اللہ نے کیا، السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی سلامتی آپ پر ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سلام سن کر وعلیکم السلام کر کو جواب نہیں دیے. کیا تھا جواب؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیری سلامتی مجھ پر میرے صالحین پر. معراج کی رات صالحین کو سلام بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر. صالحین پر، صالحین کا درجہ بتا رہا ہوں میں تمہیں. صالحین سے بڑھ کر کون؟ اللہ کا ولی. کون ہے؟ جس کی شان و عظمت اللہ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون وان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم ما تدعون. اس طرح کے خطابات سے اولیاء اللہ کو کئی آیتیں ہی میں مخصوص فرما رہا ہوں. ولی کا درجہ، ولی سے بڑا درجہ کس کا؟ ولایت ہفتے، ہفتے ولایت، ہفتے اقلیم کے بادشاہ کا درجہ، 7 ولایتوں کا بادشاہ. شہر بنگلور میں یقین شاہ ولی ہیں 7 ولایتوں کے بادشاہ. ایک ولایت نہیں، 7 ولایتاں. 7 ولایتوں کے بادشاہ سے بڑا درجہ کس کا؟ 100 ولیوں کو، کبھی 40 ولیوں کو. یہ خطب کا درجہ. خطب سے بڑا کون؟ غوث. غوث سے بڑے کون؟ غیاث. غیاث سے بڑے کون؟ غوث الاخیاس، غوث پاک، غوث الاخواس، غوث پاک، خدم الاخطاب، غوث پاک، فرد الاحباب، غوث پاک، شیخ الکل، شیخ الجن والانس، غوث پاک. سارے ولیوں کے سلطان غوث پاک. سارے اولیاء اللہ کے کاندھے پر جن کا قدم مبارک ہے وہ غوث پاک. اب غوث پاک سے بڑا درجہ 12 اماموں کا. 12 اماموں میں سے پہلے امام. یہ 12 امام کیسے ہیں؟ 12 امامس کر وہ بولتی ہے، انٹرنیٹ ہے دنیا. 12 امامس کئی ہے. مسلک کے امامان 4 ہیں. ہمیں حنفی مسلک کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی مسلک حنفیہ کے امام. دوسرے امام امام شافعی رضی اللہ، تیسرے امام مالک رضی اللہ، چوتھے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی. یہ مسلکاں کے 4 امام. حدیثاں کے امام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف حدیثاں کی کتاب بنائے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی کتاب. امام ترمذ شریف کی کتاب. سنن نسائی امام سنن نسائی وہ حدیثوں کی کتاب. در مختار حدیثوں کی کتاب. مشکات شریف وہ امام بنائے ان کی کتاب. یا ائمہ محدثین کا یعنی حدیثوں کے امام. پھر کون؟ ائمہ منطق، ائمہ فلسفہ، فلسفے اور منطق کے امام. امام غزالی، امام حجر اسقلانی، امام فخر الدین رازی، مولانا رومی. امام فلسفے اور منطق کے امام. ائمہ مجتہدین اجتہاد کرنے والے. ائمہ مجتہدین دین کے لیے اجتہاد کرنے والے وہ اماموں کا. ان تمام کائنات کے اماموں کے اوپر جن کا قدم ہے، جن کا کنٹرول ہے، جن اماموں سے ان تمام اماموں کو، ولیوں کو، کائنات کو نعمت پہنچتی ہے وہ 12 امام ہیں. وہ 12 امام ہیں جن کے دست قدرت سے ساری کائنات کا نظام چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے 12 اماموں کو. پہلے امام
امیر المومنین و امام المتقین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، دوسرے امام سیدنا امام حسن مجتبی علیہ صلوات و سلام، تیسرے امام سیدنا امام حسین سید الشہداء علی مقام علیہ صلوات و سلام، چوتھے امام سید سجاد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹویں امام جن کی پھول کی نیاز ہے امام الہمام حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں سیدنا امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام، نویں امام تقی علیہ السلام، نویں امام نقی، دسویں امام حسن عسکری، گیارہویں امام مہدی علیہ السلام، بارہویں امام مہدی علیہ السلام کو فرشتے 10 سال کی عمر میں جنت میں لے کو چلے گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام قیامت کے عنقریب روئے زمین پر اترتی، دجال کا خاتمہ ہوتا، یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ یاجوج و ماجوج جسے موٹی زبان میں آجوز ماجوز کہتی، یاجوج و ماجوج پوری دنیا کا کھانا کھا جاتی، اب بھی میسور میں رہتی سونو، یاجوج ماجوج بنگلور کا کھانا کھینچ لیتی، کیسی یہ رہیں گی ان کو، کھانا پانی بند ہو جاتا، کون تو بھی اتمین جا کرتی، اب بھی کیا بھی نہیں ہوئے سو پہلے نا، چاہ چیز کو بھی کھان کو مریا تو آجوز ماجوز کے جیسا مر رہا ہے، دیکھو بھئی نیکتی موٹی زبان میں، یاجوج و ماجوج، آجوز ماجوز کتی قتل ہوتا ہے۔ تو چھٹویں امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کی ولادت کے وقت جو ماں کے رحم میں تھے، ابھی ولادت ہو رہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کے خواب میں آئے، بولے کہ اے سید سجدہ سجاد، تمہیں ایک ایسا علم کا دریا، ایک ایسا علم کا سمندر مبارک ہو، ایک نیا علم کا تجربہ کرے گئے، آپ کا پوتا میرا نواسا، ان کا نام جعفر رکھنا۔ جعفر کے معنی کیا ہے؟ علم کا، ہنر کے، معرفت کے سمندر کو جعفر کہتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا؟ پورا جب ولادت ہوئی سرکار کی تو جعفر امام سیدنا امام جعفر صادق نام رکھا گیا، امام جعفر رکھا گیا۔ جو کوئی بھی سوال پوچھنے آتے دین کے بارے میں، علم و حکمت کے بارے میں، امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کے ابا جان سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کہتے کہ ہمارے فرزند سیدنا امام جعفر صادق کے پاس چلے جاؤ، امام جعفر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے سوال کا تشفی بخش جواب دیں گے، وہ تمہارے سوال کا تشفی بخش جواب دیں گے، جیسا بھی سوال ہو کرتے۔ شیر خدا باب علم کے پوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے دادا کو کہا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی بابو علی اس کا دروازہ ہے، جس کسی کو بھی علم ہونا ہے باب علم کے بچوں کے پاس جانا پڑے گا، غوث پاک کے پاس جانا پڑے گا، شہزادہ اہل بیت غریب نواز کے پاس جانا پڑے گا، مدار پاک کے پاس جانا پڑے گا، صابر پاک مخدوم اشرف سمنانی کے پاس، اور اولیاء اللہ حیدر صفدر اولیاء سرکار بابا فخر الدین نتھر ولی کائنات کے ان تمام حسنی حسینی شہزادگان کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ ان کے دادا شیر خدا علم کا دروازہ ہی باب علم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو 2 مضبوط چیزیں تھما کر گئے، کیا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتہ، اے امتیوں تمہارے درمیان بھاری وزنی 2 ذمہ داریاں میں چھوڑے جانا ہوں، کتاب اللہ ایک اللہ کا قرآن، عطرتہ ایک میرے اہل بیت عقاب۔ کیا بادشاہوں کو معلوم نہیں تھا؟ اٹھا کر دیکھو تاریخ کو، بڑے بڑے اولیاء اللہ سیدوں کی جوتیاں سیدھی کر کے مرتبہ پائے، ولایت پائے، ان کو معلوم تھا صرف قرآن کو پڑھ لینے سے گمراہ ہو جائے گا، قرآن
सीखना पड़ेगा। जो आले रसूलुल्लाह के दामन रहमत में आकर कुरान को सीखे समझे, वो सूफिया बने, औलिया बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, गौसो खाजा बने। जो आले रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ गए, गुमराह होकर जहन्नम रसीद हो गए। मैंने अभी अभी कहा कि हर किस्म की एक सील होती है, पिशानिया को जहन्नम की सील पड़को रहती है, मालूम नहीं रहता। फरिश्ते पहचान लेती, स्कैनिंग करने की भी जरूरत नहीं। दुनिया में स्कैनिंग करती, डॉक्टर देता है स्कैनिंग को, क्या बीमारी है ये देखो इसे, स्कैनिंग में मालूम होता। फरिश्ते नूरानी अल्लाह के, स्कैनिंग उनकी ऐसी नूरानी रहती है, मालूम हो जाता है इन्हें अहले बैत का वफादार है कि गद्दार का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थमा को गए, कुरान को भी अहले बैत को पकड़ लियो, दो भी मजबूती से पकड़ लियो, गुमराह नहीं होते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उल्फत आले नबी सबसे बड़ी दौलत है, हक को पहचानो मुसलमानों भी मोहलत है, जिसमें शामिल हो न वो रह जाए कुरान मुबीन, असल में फातिमा ज़हरा की वही मिन्नत है। वो बाबे इल्म के पोते सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुल अनाम, सवाल पूछते जवाब देते तशफ़ी बख्श सरकार, जवाब हासिल होता। आपकी सच्चाई और आपके तशफ़ी बख्श जवाबात को, आपकी सदाकत को देखकर दुनिया सारी पुकारने लगी सादिक। इमाम जाफर को नाम था ही था, आपकी सच्चाई सदाकत को देखकर सादिक कहा, सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मामला क्या है, खलीफा हारून रशीद का दौर है, खलीफा हारून रशीद का दौर है। सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपना सारा वक्त इल्म लिखने में, पढ़ने में, दर्सो तदरीस में गुजारते थे। आज जिस मेडिकल साइंस पर दुनिया फख्र कर रही है, उसके मवज्जत, उसकी इजाद सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने की है। जर्मनी का एक डॉक्टर, जिसे तमाम मेडिकल डॉक्टरों की दुनिया जिसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मानती है, जर्मनी का डॉक्टर टार्मोट उसका नाम, वो कहता है कि द इन्वेंटर ऑफ मेडिकल साइंस सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटानी, इल्म फल्कियत, इल्म फिरासत, इल्म नुजूम, वक्त का निजाम, जवाहिरात का कौन सा पत्थर क्या काम करेगा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शहजादे सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कायनात को बताया। मेडिकल साइंस के मवाज्जत हैं, सर्जरी, ऑपरेशन, बोटानी और जो है एम्ब्रियोलॉजी, गायनाकोलॉजी, 9 स्टेप्स हैं बच्चे के मां के रहम में, नुत्फा, अलका, मुस्का, तमाम जो है पूरे 9 हालात, ये अब मेडिकल साइंस बता रही है। सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 1300 साल पहले बता दिए थे। सब मेडिकल साइंस के मुवज्जह फख्र करना चाहिए कि हम किन की तारीख मना रहे हैं। इल्म नहीं है, पढ़ते नहीं, स्टडी नहीं, 100 में कौन की 2 जने पढ़े लिखे रहती, 90 को मालूम इसने दिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो कौम अपनी तारीख को भुला डालती है उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। हमारी तारीख को याद करो, बुजुर्गान दीन की मेडिकल साइंस कौन मुअज्जब, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्न हय्यान, फादर ऑफ फिजिक्स अबू अली सीना, इब्न बतूता, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम याफई सब किसके शागिर्द थे? सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मुरीदीन शागिर्द थे। मेडिकल साइंस का बड़ा बड़ा तजुर्बा किए, वो वक्त गुजरता था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने शागिर्दों को ये तजुर्बे सिखाने के लिए सारी जिंदगी गुजार दिए। मामला क्या था? रात भर जागकर अल्लाह की इबादत करते, दिन में इल्म फुनून को सिखाते।
मेडिकल साइंस को, उनके सदक़े तो फिल्म में सारी कायनात में मेडिकल साइंस फैले सो। आज मरीजा का सबका पूरिया का इलाज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका, ऑपरेशन सर्जरिया भेजे के अंदर ऑपरेशन, दिल में, गुर्दिया में, कलेजे में, हड्डिया का ऑपरेशन, रगों का निजाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका मेडिकल साइंस को। अल्लाहु अकबर। मेडिकल साइंस के मुवज्जह अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त गुजरता था इसमें, रात भर इबादत करते, दिन में आकर रोजा रखा करते थे। कौन है? सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दिन में रोजा रखा करते थे, रात में इबादत करते थे। और खाना मख्तसर कभी खाते हुए कोई नहीं देखे। हयात में कैसा ठहरेंगे? नूर जिन खानदान के ऊपर, आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, किसी पैगंबर के हाल के ऊपर आयत तत्हीर नाजिल नहीं हुई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत युतहर्रिकुम तत्हीरा। सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अत्हार पर पाक व मुक़द्दस आयत तत्हीर नाजिल हुई। नूर से नूर, अल्लाहु अकबर। ऐसा मुक़द्दस खानदान, वो शहजादे सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का समंदर थे, बांटते थे, इल्म को सिखाते थे शागिर्दों को। जब कभी करबला की याद आ जाती, करबला का गम तारी हो जाता, कई दिनों तक, कई महीनों तक जो मख्तसर खाना खाते थे वो भी नहीं खाते थे, वो भी नहीं खाते थे। आपकी फूफी पूरियां फीरनी में, ये दूध की फीरनी जो अब ये खीर करी, दूध की फीरनी में पूरियां चूर को अपने हाथों से सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को खिलाती थी। आपकी पसंदीदा ग़िज़ा, आपकी नियाज़े पाक बन गई, खीर और पूरियों की नियाज़, खीर और पूरियों की नियाज़ बन गई। और सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने मेडिकल साइंस के तजुर्बे से एक बात कहे कि ज्यादा गोश्तखोरी, यानी गोश्त का ज्यादातर इस्तेमाल इंसान की उम्र को कम कर देता है। जब डॉक्टरों ने तजुर्बा किया तो यही नतीजा पाया। सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मिट्टी में सिफत पाई जाती है वही इंसान में, इस तजुर्बे को भी किया तो वही नतीजा पाया। एक के बाद दीगर आपके मुक़द्दस, अल्लाहु अकबर, बेशुमार तरबियात को, बेशुमार असासे को, अल्लाहु अकबर, आज मेडिकल साइंस तजुर्बा करके उससे फैज़ पा चुकी है, पा रही है। सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मख़सूस और मुख़्तसर अंदाज में ये मैं कहूँगा कि पूर की फातिहा, ये नियाज़े पाक सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हुजूर महबूब सुबहानी सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 350 पौने 400 साल पहले का वाक़या है। सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने शागिर्दों के जरिए, अपने शागिर्दों के साथ मदीने मुनव्वरा को हज को निकले, मदीने मुनव्वरा की जियारत को निकले। मदीने के रास्ते से गुजर रहे थे, शागिर्द थे साथ में। जाते हुए आप रास्ते से गुजर रहे थे कि एक दरवाजे की सहन बोले, थोड़ा दरवाजा झांकने वत्ती जगह बाकी है, उस दरवाजे में एक लक्कड़हारनी जिसका शौहर कहीं मजदूरी करने के वास्ते मदीने मुनव्वरा से निकलकर 12 साल गुजर गए थे। उस जमाने में ना खत, ना तो टेलीफोन, ना टेलीग्राम, क्या भी नहीं। अब जिंदा है कि मर गए कि मालूम नहीं मेरा शौहर। ये सोच ले को गम से थी उन्हें, देख ले को
امام علیہ السلام شہزادے مولا علی مشکل کشا شیر خدا، مولا علی مشکل کشا کے شہزادے کو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو حسنی حسینی چمن کے پھول کو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو احساس ہوگا کہ کوئی عورت پریشان ہے، بات کری نہیں انہیں، امام علیہ السلام کو بات نہیں کری، نامحرم ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، دیکھی کیا کرے انہیں، میرا شوہر چلے گا نا، اس کی فریاد معلوم ہو گئی حضرت کو، دور نہیں رکے اس مقام پر جو عورت جاروب دیلے کو کھڑے رستے میں، بولے اپنے جو بھی مریدین ہیں شاگردہ ہیں یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو انہوں بولے یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ رجب کا مہینہ، تاریخ کون سی آج ہے؟ بولے 22ویں تاریخ رجب کی۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام بولے جو کوئی اس تاریخ میں 2 کنڈے کھیر 2 کنڈے پوریاں پکا کر ہمارے نام سے نیاز دلائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ اس کی حاجت و مراد ہے مانگے تو بے شک برائے گی، اگر اس کی مراد نہیں آئی تو حشر کے میدان میں میرا انہیں دامن پکڑ کو سوال کر سکتا ہے، اتنی بڑی بات فرمائی۔ سنی کون؟ وہ لکڑہارنی عورت سنی۔ امام علیہ السلام مدینے کو روضہ رسول کو تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کو، عورت سن کر کیا کری؟ سبحان اللہ، آج امام دو جہاں فرزند رسول جگر گوشہ علی و بطول نواز رسول سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی بڑی بات فرمائے، جو کسی کی حاجت و مراد بننا آئے گی تو روز حشر میں میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ نیت کی کہ میرا شوہر بھی 12 سال گزر گئے، یہاں سے جا کر نہ جیتا ہے معلوم نہ مرا ہے معلوم، اب کے سال کچھ کمائی لے کر خیریت سے آیا تو بے شک میں یہ کھیر اور پوریوں کی نیاز کرتی ہوں۔ نیت کری، جس وقت وہ عورت نیت کری، کسی جنگل میں وہ لکڑہارا اس کا شوہر لکڑیاں کاٹنے گیا، وہاں زمین میں آواز آئی کھوجا تو کیا ہے کہ دفینہ خزانہ کسی بادشاہ کا ہے۔ اس نے اس دفینہ خزانہ کو پوشیدہ کر کے ایک حکمت سے جمعیت گھوڑے ہاتھی وغیرہ بادشاہ کے مثل ہوا آیا، آنے میں عورت بولی تجھے دولت و مال کہاں ملیا، فلانی تاریخ تھی فلان دن تھا، خوش ہوئی عورت جس دن امام جعفر صادق علیہ السلام بولے اسی دن تھا۔ اللہ اکبر، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی برکت سے غریب لکڑہارا اللہ کے فضل و احسان سے مالا مال ہو گیا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کا زمانہ، پونے 400 سال 350 پونے 400 سال پہلے سے نیاز چلنے کری۔ یہ نیاز پاک کو کھیر پوریوں کی غوث اعظم دستگیر نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے لال نے نواز رسول نے اس نیاز کا اہتمام کیا۔ خواجہ خواجہ نے تھی سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، حسینی ہیں جعفری ہیں، اپنے دادا کی نیاز خانقاہ چشتیہ غریبا نواز کی درگاہ میں چلی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کو منعقد کیا۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے سیدنا زندہ شاہ مدار العالمین جو پوتے ہی سکے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کھیر اور پوریوں کی نیاز منعقد کیے۔ وارث پاک کی بارگاہ میں، صابر پاک کی بارگاہ میں جتنے بھی شہزادے اہل بیت رسول اللہ پنجتن پاک کی اولادیں ہستی حسینی سادات، ان تمام کے گھرانوں سے عاشقان اہل بیت، عاشقان امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھروں گھروں تک یہ نیاز پہنچ گئی۔ زندہ کرامت ہے اس درگاہ شریف میں بھی، نیاز پاک میں بے اولاد ہے، دعا مانگا اس نیاز میں، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے طفیل میں صاحب اولاد بے شادی شدہ ہے، رشتہ نہیں لگ رہا، چہرے کے پھول کھل گئے، روزی نہیں ہے، بے روزگار کو روزی مل گئی، غریب ہے دولت مند بنا دیا، ارے پیشنٹ مردہ ڈاکٹر بول دے آپ مر رہا ہے اگر کو زندہ ہو کو چلنے کا رہا، ان کی برکت سے شفا مل گئی۔ ڈاکٹر عاجز ہیں، زندہ کرامت دیکھی گئی ہے نیاز میں، ڈاکٹر بول دے 10 سال کسی کو اولاد نہیں، دونوں کو بھی اولاد نہیں ہوتی، میاں بیوی دونوں کو بھی جو ہے صلاحیت نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کی نہیں ہوتی،
اس پور کے فاتحہ کے جو مٹی کے کنڈے ہیں وہ کنڈوں کا پانی دھو کر دیا گلاس میں پی لیا ڈاکٹران کی میڈیکل سائنس فیلڈ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے مٹی کے کنڈوں کی برکت سے صاحب اولاد 3 بچوں کا باپ. یہ زندہ کرامت ہے. یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں زمانے عرصے دراز سے مسلسل. اللہ اکبر. شہزادے غوث اعظم شیخ المشائخ سیدنا پیر صفدر علی شاہ قادری بغدادی، سیدنا شمشیر علی شاہ قادری حضرت کاش کے پیر بزرگان دین کی مقدس بارگاہ میں نیاز ہر سال منعقد ہوتی ہے، ہر سال منعقد ہوتی آ رہی ہے. شایان شام پیمانے پر ہزاروں بندگان خدا یہاں پر آتے ہیں. دختران ملت اسلامیہ چاشمہ صبح سے شام، جمعرات صبح سے شام 2 دن 20-22 ہزار سے زائد پوریاں ملتی ہیں، پکاتی ہیں تاکہ برادران ملت اور دختران اسلام عاشقان اہل بیت یہاں پر آ کر تکبیر کو نوش فرمائیں. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان و عظمت بلند ہے، بہت ان کی تاریخ ہے. یہ نیاز پاک ہزاروں جو نیاز پاک 1400 سال سے آتی یہاں تک پہنچی ہے. اب 2 ٹانگوں کا جانور جسے اسلامک اسٹڈی معلوم نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کسی یزید کا خون ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حرام کا لقمہ اس کے باپ نے کھایا تھا، اس کے خون میں آ گیا، مدرسے میں پڑھ کر عالم بن گیا. ایسا لطفہ حرام نیاز کی اگر بے ادبی کرا تو پہچان لو کہ جہنم کی اولیات ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی توہین کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. معلوم ہے کہ جو ہے یہ ناجائز حرام کی اولاد ہے. من ماتا بغض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ماتا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آل محمد سے محبت کیا ماتا مومنہ، مرا تو مومن کی موت. من ماتا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا شہید مارا گیا. من ماتا بغض آل محمد، جو بغض عداوت بیعت بھی رکھا اہل رسول اللہ کی، اہل بیت رسول اللہ کی ماتا کافرہ، کافر کی موت. عالم رہا تو مفتی رہا تو میں بچ جاؤں گا، بیعت بھی کر کو ہرگز نہیں. جہنم کی سیل پہلے اس کی پیشانی پر پڑتی ہے سر پر. کیوں؟ انجان آدمی معلوم نہیں، سمجھائے تو سمجھ جاتا. پڑھ لکھ کو جاہل نہیں ہے، پڑھ لکھ کو شیطان ابلیس کی اولیات، اسے پہلے جہنم رسید. تو ایسے بے ادبوں کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. آل رسول اللہ کے صدقے میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد نتھر ولی، خادر ولی، حیدر صفدر ولی، با فخر الدین، خواجہ غریب النواز، بندے نواز، گیسو دراز، سید مومن بادشاہ قادری. انہوں نہیں آتے تو ہم نہ اسلام نہیں ملتا تھا، مسجدہ قرآن نہیں ملتی تھی. ان کے صدقے تو پھر میں ہم نہ دین ملا، قرآن ملا، روزہ ملی، نماز ملی. ان شہزادگان نے اہل بیت کے عرصوں کو، نیازوں کو بے ادبی کیا تو سمجھ جاؤ یزید کے اولیاء تمہیں. یزید کا خون ہے، عالم بن کو ناچ رہا ہے مسجدہ میں، شیطان بن کو ناچ رہا ہے. جہنم رسید اسے کون فالو کرتی کہ انہوں بھی جہنم رسید. واسطے میں اللہ تبارک تعالیٰ مقدس نیازوں کو ہم نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلق سے بیان کنٹینیو اور جاری رہے گا. آئندہ جمعہ ان کی تاریخی میڈیکل اثار سے کیا کیا ایجادات کرے اس کے پر بیان ہوگا. تمام حضرات ضرور شرکت فرمائیں. اور فوراً نماز کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز پاک فاتحہ خوانی دعا ہوگی. جن حضرات کو بھی وقت ہے وہاں پر دعا میں شامل رہے، اپنے حاجت و مراد. وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم ربنا ويرضى واستعملنا وإياكم بسنته ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط